گرینڈ ایتھوپیا رینیسانس ڈیم ترقی کی ایک یادگار اور تنازعات کا ایک نقطہ۔ دریائے نیل پر واقع گرینڈ ایتھوپیا رینیسانس ڈیم جدیدیت اور اقتصادی ترقی کی طرف ایتھوپیا کی پرجوش مہم کا ثبوت ہے۔ اپریل 2011 میں شروع کیا گیا یہ زبردست ہائیڈرو الیکٹرک پروجیکٹ افریقہ کا سب سے بڑا ڈیم ہوگا۔ ڈیم کی تعمیر پر تقریباً $4 ارب لاگت کا تخمینہ لگایا گیا ہے اور 2024 کے اوائل تک ڈیم کی تعمیر ایک اہم سنگ میل کو پہنچ چکی ہے۔ 94.6% کام مکمل ہو چکا ہے۔ ایتھوپیا کے بنیادی ڈھانچے اور توانائی کے شعبوں کے ذرائع کے لیے ایک نئے دور کا اشارہ ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایتھوپیا اتنا بڑا ڈیم تعمیر کیوں کر رہا ہے، اس سے کتنی میگا واٹ بجلی پیدا ہوگی اور اس سے جڑے تنازعات کیا ہے۔ ورلڈ نیوز کے چینل میں خوش آمدید۔ ناظرین، رینیسانس ڈیم بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت کو دوگنا کر دے گا، جو اس قوم کو خطے میں ایک بڑا پاور ایکسپورٹر بننے کے اپنی ہدف کی طرف لے جائے گا۔ یہ ڈیم 5 گیگا واٹ سے زیادہ بجلی پیدا کرنے کا وعدہ کرتا ہے اور یہ ایتھوپیا کی 50% سے زیادہ آبادی کی بجلی کی ضروریات کو پورا کرے گا، جو فی الحال اس کے بغیر رہ رہے ہیں۔ تاہم ایتھوپیا کی حکومت نے کہا ہے کہ یہ علامت علاقائی کشیدگی کا ایک مرکزی نقطہ بھی ہے، خاص طور پر مصر اور سوڈان کے ساتھ جو نیچے کی طرف واقع ہے۔ دریائے نیل ان قوموں کے لیے لائف لائن ہے۔ اس کی وجہ سے ڈیم ایک پیچیدہ پانی کی تقسیم کی پہیلی کے مرکز میں رہا ہے۔ رینیسانس ڈیم پر تنازع ایتھوپیا کے ترقی کے حق اور نیل کے پانیوں پر نیچے کی دعوے والے ممالک کے حقوق کے درمیان پیچیدہ توازن کو نمایاں کرتا ہے۔ جیسا کہ انجینئرنگ کا یہ معجزہ تکمیل کے قریب ہے، یہ نہ صرف ایتھوپیا کے لیے معاشی قوت کا وعدہ کرتا ہے بلکہ افریقہ کے سب سے اہم دریائی طاس میں سفارت کاری اور تعاون کا ایک اہم امتحان بھی پیش کرتا ہے۔ ڈیم کی منصوبہ بندی 2000 کی دہائی کے اوائل میں شروع ہوئی، جس کی تعمیر اپریل 2011 میں شروع ہوئی۔ منصوبے کو رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑا، جس میں مصر اور سوڈان کے ساتھ علاقائی کشیدگی بھی شامل تھی، جس نے بین الاقوامی مالی امداد کی مخالفت کی۔ ڈیم نے جولائی 2020 میں بھرنا شروع کیا۔ ایتھوپیا ملک کی توانائی کی شدید قلت کو دور کرنے اور اقتصادی ترقی میں مدد کے لیے رینیسانس ڈیم کی پیروی کر رہا ہے۔ آج تک ایتھوپیا کے 52% سے زیادہ لوگ اب بھی بجلی تک رسائی کے بغیر زندگی گزار رہے ہیں۔ رینیسانس ڈیم کے پیچھے بنیادی مقصد دریائے نیل کی ہائیڈرو الیکٹرک صلاحیت کو بروئے کار لانا ہے۔ جب استعمال کیا جائے تو اس کا مقصد 5.15 گیگا واٹ بجلی پیدا کرنا ہے۔ ایتھوپیا کے لیے ڈیم اقتصادی ترقی اور علاقائی قیادت کے لیے بھی ایک راستہ ہے۔ وہ پڑوسی ممالک کو سالانہ $1 بلین کی بجلی پیدا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ دریائے نیل کو بند کرنا مصر اور سوڈان کے لیے ایک متنازع مسئلہ ہے، جن کے لیے دریا ایک ناگزیر وسیلہ ہے۔ فریقین اکثر ڈیم کی حفاظت اور اثرات کے بارے میں بات چیت کرتے ہیں۔ اس منصوبے سے روزگار کے اہم مواقع پیدا کرنے، زرعی آبپاشی کی صلاحیت کو بہتر بنانے کی توقع ہے۔ سوڈان کو بھی بڑی خدشات ہے، حالانکہ وہ سیلاب پر قابو پانے اور بجلی کی فراہمی جیسے ممکنہ فوائد کے بارے میں زیادہ مثبت ہے۔ سوڈانی رہنماؤں نے ڈیم کی حفاظت اور آپریشنل طریقہ کار کے بارے میں اپنی بے چینی کا اظہار کیا ہے۔ گرینڈ رینیسانس ڈیم ایتھوپیا میں ترقی اور غربت کے خاتمے کے لیے ایک بہت بڑا اقدام ہے۔ یہ ڈیم 19,370 کیوبک میٹر فی سیکنڈ کے سیلاب سے نمٹنے کے قابل ہوگا۔ سوڈان میں 100 ملین کیوبک میٹر تک ایلوویم کو کم کر دے گا اور تقریباً 50 لاکھ ہیکٹر نئی زرعی زمینوں کی آبپاشی کی سہولت بھی فراہم کرے گا۔ گرینڈ رینیسانس ڈیم ایک رولر کمپیکٹ کانکریٹ RCC گریویٹی قسم کا ہوگا، جس میں 2 پاور سٹیشن، 3 سپل ویز اور 1 سیڈل ڈیم شامل ہے۔ ڈیم کے بائیں جانب 6 ریڈیل گیٹ سے لیس گیٹڈ سپل ویز واقع ہوں گے۔ ہر گیٹ میں ممکنہ زیادہ سے زیادہ سیلاب آنے پر بہت بڑا پانی خارج کرنے کی گنجائش ہوگی۔ مرکزی ڈیم کو سپورٹ کرنے والا سیڈل ڈیم 4800 میٹر لمبا اور 45 میٹر اونچا ہوگا۔ پانی کو براہ راست روزیئرز کے ذخائر میں خارج کرنے کے لیے اس میں ہنگامی طرف کا سپل وے ہوگا۔ رینیسانس ڈیم اسوان ہائی ڈیم کی صلاحیت کو کم کر دے گا، اس لیے تقریباً 6 بلین کیوبک میٹر پانی کی بچت ہوگی۔ یہ ڈیم دریائے نیل پر ایک پل کا کام بھی کرے گا، جس میں بہت کم پل اور چند پیدل چلنے والے پل ہیں۔
تو ناظرین یہ تھا دنیا کا سب سے بڑا اور حیرت انگیز ڈیم۔ تو اگر آپ کو بھی ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرے، چینل کو بھی سبسکرائب کرے اور کمنٹ میں اس بڑے ڈیم کے بارے میں اپنا رائے ضرور دے۔